اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا بار بار کہو اہدنا الصراط المستقیم، جب بھی میری بندگی کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہو کہو اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، تلاش کہاں سے کروں، کہاں سے جانوں کہ اہدنا صراط مستقیم ہوتا کیا ہے۔ اسی آیت کے بعد فوراً ذکر کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے جو اہل انعام کا رستہ ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا میں تو ہر آدمی کہے گا میں صاحب انعام ہوں، ہر فرقہ ہر گروہ یہ کہے گا میں ہی اہل انعام ہوں۔ اس کی بھی وضاحت کر دیجئے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا کہ صراط مستقیم ان اہل انعام کا ہے کہ جو نبی ہیں، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا وہ شہداء ہیں۔ جب تمہیں کہیں شہید نہ ملے تو وہ صدیق ہیں، صدیق دستیاب نہ ہو تو وہ صالحین ہیں۔ آج اس دور کے اندر چاہے کوئی قومیت کی بنیاد پہ مرے یا وطنیت کی بنیاد پہ مرے وہ شہید بن جاتا ہے۔ ساری زندگی سیاست کی، پھر کسی دہشت گرد کے ہاتھوں مارا گیا، شہید ہو گیا۔ پوری زندگی قتل کیا، قتل کروایا، پھر مقتولوں میں سے کسی کے وارث کے ہاتھوں قتل ہوا، شہید ہو گیا۔ ایسے شہداء مراد نہیں ہیں، یہاں وہ شہید مراد ہیں جو سر تپا توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی جان، جن کا مال اور جن کا سب کچھ جنہوں نے قربان کر دیا ہے، وہ شہید۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر تمہیں صدیق ڈھونڈنے پڑیں گے۔ میں نے کہا صدیق کون سے؟ کیونکہ ہر ایک شعبے کے اندر کچھ دعوے دار بھی ہوتے ہیں، کچھ سچے ہوتے ہیں۔ فرمایا سچا وہ ہے جس کا دل گواہی دے اس کے عمل پر، اور جس کا عمل گواہی دے اس کے دل پر۔ سچائی کی گواہی، ایسا نہ ہو کہ زبان سے سچا ہو اور دل سے جھوٹا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اندر سے سچا ہو اور اوپر سے جھوٹا۔ اس کے بعد صالحین، فرمایا صالحین کا بھی ایک گروہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اوپر سے صالح بنے ہوں گے، حقیقتاً صالحین نہیں ہوں گے۔ تلاش کرو ان اصولوں کی بنیاد پر جو ہم نے کتاب اللہ میں اتارے ہیں کہ کون سا صدیق ہونے پر پورا اترتا ہے اور کون سا صالح ہونے پر پورا اترتا ہے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے، جیسا کہ اس دور میں شور پڑ جاتا ہے کہ سیدھا رستہ وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، ایسا ہی ہے۔ سیدھا رستہ وہ ہے جو حدیث میں ہے، اسی طرح ہی ہے۔ سیدھا رستہ وہ ہے جو سنت کا رستہ ہے، اسی طرح ہی ہے۔ لیکن اہدنا الصراط المستقیم کے بعد یہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت کا رستہ سیدھا رستہ ہے، قرآن و حدیث کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ اس لیے نہیں کہا کیونکہ ہر آدمی کہے گا کہ میرا رستہ کتاب اللہ کا رستہ ہے، ہر آدمی کہے گا کہ میرا رستہ سنت کا رستہ ہے، حدیث کا رستہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے فوراً بعد ہدایت مانگنے والوں کو اور صراط مستقیم طلب کرنے والوں کو سیدھا بندوں کی طرف لے گئے ہیں، یعنی کہ بندے بندوں سے بے نیاز نہ ہو سکیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ میں نے کہا سیدھا رستہ، فرمایا بندوں کی طرف دیکھ، جو بندے سیدھے ہیں، سیدھے رستے پہ ہیں، ان بندوں کی طرف دیکھ، تمہیں پتہ لگے گا کہ ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ تو بندے بندوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ اگر یہ توحید کے منافی ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ میں یہ فیصلہ نہ سنا دیتا، جو پورے قرآن مجید کی تلخیص ہے اس میں یہ نہ سکھا دیتا، جبکہ اس نے زور دے کر بتا دیا کہ تمہیں سیدھا رستہ تلاش کرنے کے لیے بھی سیدھے بندوں کے پاس جانا ہوگا۔ اب جب کہ اس دور میں جو کہ پرفتن ہے اور ہر رات ایک نیا فتنہ اتارتی ہے، اور سونے والا اس فتنے میں سویا ہوا مفتون ہو جاتا ہے، پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے دل کے اوپر فتنے کا ایک داغ پڑا ہوتا ہے جو اسے فجر کی نماز نہیں پڑھنے دیتا،
پھر جب کچھ وقت گزرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسا میں کل تھا ویسا آج نہیں، چنانچہ اگر استغفار نہیں کرے گا تو مفتون ہی رہے گا۔ مذہب کے اندر جتنا دھوکہ انسانیت کو آج تک دیا گیا ہے شاید کسی اور کام میں دیا گیا ہو۔ بادشاہوں نے اور مذہبی لوگوں نے علم اور روحانیت کی بنیاد پر جتنا مخلوق کا استحصال کیا ہے شاید اتنا استحصال کسی اور چیز میں نہ کیا گیا ہو۔ آدھی دنیا نے اگر روحانیت میں ہدایت پائی ہے تو نصف دنیا نے روحانیت ہی میں بھٹکی ہے۔ یا آپ ہندوازم کو لے لیں، موحد ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح اہل کتاب کو لے لیں، اس دور کے کرسچن اور جیوز سب خدا کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ اب اس وقت جو چائنا کے لوگ ہیں، پہلے یہ سارے تقریباً جین مت بدھ مت تھے، اب یہ تقریباً ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، دہریے، اور یہ بھی عارضی ہے کیونکہ جب دنیا کے حالات بدلیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ایتھیزم سے کسی اور کنسیپٹ کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ ریلیجین سے یہ ایتھیزم کی طرف آئے ہیں تو اب ایتھیزم سے دوبارہ ریلیجین کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں سیاست میں ایک دور آئے کہ آپ سب روحانی ہو جائیں، یعنی فنڈ کیا جائے، فنڈ دیا جائے، فنڈڈ ہو لوگ جو پروموٹ کریں اسپرچویلٹی کو، انر انجینئرنگ کو، مراقبہ حال بنائے جائیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کی سیاست ہوگی۔ ادوار بدلتے رہیں گے، لوگ لوگوں کا استحصال کرتے رہیں گے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم اپنی جگہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم اپنی جگہ ہے۔ اس کانسیپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، چاہے 99.9 دھوکے باز آ جائیں، پھر بھی یہ اصول اپنی جگہ کھڑا ہے، یہ نہیں بدلے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ایک جو باقی رہ گیا ہے وہ اہل انعام میں سے ہو۔ اس لیے آپ 99 کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.9 پھسل گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کبھی دور نہیں گزرا کہ جھوٹوں کی کثرت ہو جائے اور سچے بالکل ختم ہو جائیں، وہ رہتے ضرور ہیں، چاہے 1% رہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ اس پہ شور ڈالتے ہیں، اکثر پیر فقیر لوگ، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں سیدھے رستے پر ہوں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ یہ بھی ہے کہ میرا رستہ سیدھا رستہ ہے، خدا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بندوں پہ ٹھہر گیا اور خدا سے رہ گیا تو اس کا رستہ بھی سیدھا رستہ نہیں ہے، اور جو آدمی خدا پہ رک گیا اور بندوں سے رہ گیا اس کا رستہ بھی سیدھا رستہ نہیں۔ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اگر یہ ذکر ہے کہ تم اہل ایمان کے پاس جاؤ، ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے، تو پھر ایک جگہ یہ بیان بھی ہے کہ میرا رستہ سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ چنانچہ اگر کوئی خدا کے حکم کی تعظیم نہ کرے اور اہل اللہ کی تعظیم کرے، کوئی شخص اللہ کی بات نہ مانے اور ولیوں کی مانے، کوئی شخص خدا کے پیغام کو ویلیو نہ دے اور بزرگان دین کی تعلیمات کو اور ان کے پیغامات کو ویلیو دے، کوئی شخص کسی کا دل مسجد میں نہ لگے، مزارات پہ بڑے اس کو سکون آئے، کسی شخص کو روزے سے کوئی رغبت نہ ہو لیکن وہ درباروں اور مزاروں پہ 9 رات کاٹے بھوکا رہ کے، ایسے شخص کی نہ اللہ کو ضرورت، نہ اس کے ولیوں کو ضرورت، اور نہ جن کے ناموں پہ وہ عقیدت رکھتا ہے، نہ ان کو اس شخص کی کوئی حاجت۔ وہ صراط مستقیم میں ادھورا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں پھسلا ہوا ہے، کیونکہ تشریح کرو تو پوری کرو، وضاحت کرو تو پوری کرو، ورنہ قرآن بھی ادھورا پڑھو گے تو ہدایت کے رستہ نہیں ہوگا۔ ادھورے قرآن سے بہکنا شروع ہو جاؤ گے۔ حدیث پڑھو تو پوری پڑھو، اگر آدھا پڑھو گے تو حدیث بھی تمہیں بننے نہیں لگائے گی، نہ کتاب اللہ تمہیں بننے لگائے گی۔ کتاب اللہ میں صراط مستقیم کی 2 شاخیں بیان ہوئی ہیں، ایک شاخ پہ فرمایا کہ وہ اہل انعام یہ لوگ ہیں، ان کا رستہ ہے، اور دوسری جگہ فرمایا میرا اپنا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ تو جس کے دل میں خدا کے حکم کی تعظیم نہ ہو اور اس کے دل میں رسول اللہ کی تعظیم ہو تو وہ بھی ادھورا ہے، اور جس کے دل میں رسول اللہ کے ادب آداب ہوں اور بڑے عشق کے دم بھرتا ہو اور بڑی محبت کے دعوے کرتا ہو لیکن اس کے دل میں توحید نہ ہو، وحدت کا کوئی پہلو نہ ہو، یا اس کے دل میں خدا کے حکم کی کوئی تعظیم نہ ہو،
تو وہ شخص بھی ادھورا ہے۔ تو جو خدا سے رہ گیا اسے محمد الرسول اللہ قبول نہیں کرتے، اور جو محمد الرسول اللہ سے رہ گیا اسے خدا قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جو اللہ سے رہ گیا اسے رسول اللہ قبول نہیں کرتے، جو رسول اللہ سے رہ گیا اسے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جو ادھر سے رہ گیا وہ ادھر سے بھی رہ گیا، اور جو ادھر سے رہ گیا وہ ادھر سے بھی رہ گیا۔ لہٰذا مضمون پڑھو تو پورا پڑھو، بات کرو تو پوری کرو۔ ادھوری بات سے وہ پہلی آدھی بات کا ذائقہ بھی جاتا رہتا ہے اور اس کا فیض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جو خدا کا رستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو نبیوں کا رستہ ہے، جو شہیدوں کا رستہ ہے، جو صدیقین کا رستہ ہے، جو صالحین کا رستہ ہے۔ تو جو انبیاء اور صالحین کے رستے پہ چلے لیکن خدا کی تعظیم نہ کرے وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے، اور جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے اور توحید توحید کرتا رہے اور اس کے دل میں نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی کوئی ویلیو نہ ہو تو اس کا رستہ بھی سیدھا رستہ نہیں ہے، چاہے تمام عمر نمازیں پڑھے اور ہر روز روزہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔